subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، جماعت دہم کے نوے سبق دسترخوان، اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 دسترخوان۔ اس زمانے میں کبھی کبھار ایک انگریز افسر بھی والد صاحب سے گھوڑے خریدنے آ جاتا تھا۔ والد صاحب اس کے لیے میز کرسی لگواتے، انگریزی کھانا تیار کرواتے اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے ہم اکثر کھڑکی کی جالی کے ساتھ چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے اور حیران ہوتے کہ صاحب بہادر کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں ایک ابلا ہوا آلو لے کر بیٹھ جاتا اور پھر چھریوں اور کانٹوں سے گھنٹوں اس کے پرخچے اڑاتا رہتا، یوں لگتا جیسے وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ آلو اس کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اسلحے کی مدد سے زہر کرنے میں مصروف ہے۔ وہ جو کھانے کے معاملے میں رواداری، مفاہمت اور لطف اندوزی کا رویہ ہوتا ہے، اس انگریز افسر میں مجھے قطعاً نظر نہ آیا۔ پرخچے اڑانا یعنی پرزا کر دینا، زہر کرنا یعنی فتح کرنا، خوابوں میں لانا۔ فوراً مراسم تعلقات۔ اب یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کے پاس ایک انگریز افسر گھوڑے خریدنے آ جاتا اور جب اس کے کھانے کا جب طریقہ کار دیکھتے تو انہیں بہت پریشانی ہوتی، یہ تو کافی ڈر جاتے تھے۔ کھڑکی کی جالی سے چہرہ لگا کر اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے، حیران ہوتے اور ایسا لگتا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے یا آپریشن کر رہا ہے۔ اب دیکھیے عام طور پر جو انگریزوں کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس میں وہ چھری اور کانٹے یا چمچ کا استعمال کرتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور وہی یہاں پر نظارہ نظر آتا۔ اور آلو اس کا دشمن ہے جسے وہ اپنے اسلحے کی مدد سے زہر کرنے میں مصروف ہوتے، یعنی وہ آلو کو زہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خوابوں میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا سمجھ میں آتا۔ اور جو عام طور پر کھانے کے دوران رواداری ہونا چاہیے، مفاہمت اور لطف اندوزی، جو ہمارے پاس جو ہم بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کھانے میں ہوتی ہے، وہ ان کے پاس نظر نہ آتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی روایت ہمارا عزیز ترین ثقافتی ورثہ تھا۔ اب دیکھیں عزیز ترین ثقافتی ورثہ یعنی جس سے ہماری ثقافت کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ اب یہ روایت اول تو کہیں نظر ہی نہیں آتی اور کہیں نظر آ جائے تو مارے شرمندگی کے فی الفور خود میں سمٹ جاتی ہے۔ فی الفور یعنی فوراً۔ اب یہ جو روایت ہے یعنی بیٹھ کر کھانا کھانے کی، یہ عام طور پر لوگوں کے درمیان مٹتی جا رہی ہے، لیکن اگر نظر بھی آ جائے تو شرمندگی کی وجہ سے وہ سمٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک تہذیبی اقدام ہے۔ بیٹھنا، کھانا کھانا ایک تہذیبی اقدام ہے، جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آج بھی ہم نے اس ثقافت کو زندہ رکھا ہے اور زمین پر بیٹھ کر افراد خانہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور اپنی تہذیب کو زندہ رکھ رہے ہیں، لیکن جب کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا عمل ہوتا ہے تو یہ ایک نیم وحشی عمل ہوتا ہے۔ مثلاً یہی دیکھیے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے برادرانہ مراسم فی الفور استوار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کا تذکرہ بہت ہی اہم ہے کہ اگر آپ آمنے سامنے بیٹھ کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ آپ کے بھائی بند کا رشتہ، برادرانہ مراسم استوار ہو جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے چند ساعتوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو گئے ہیں، یعنی کچھ ہی وقفے کے لیے کیوں نہ صحیح ایک دوسرے کی خوشیوں، غموں اور بوٹیوں میں شریک ہو جانا، یہ ایک قسم کا تہذیبی اور خاندانی عمل ہے جس سے انسان کو بڑی خوشیاں میسر آتی ہے۔
چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما دریا دلی اور مروت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتا ہے تو جواب غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ دسترخوان کی یہ بڑی تہذیب ہے کہ اگر دسترخوان پر بہترین قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس شامی کباب ہے وہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ بھی عملاً اسے اپنے پلیٹ میں موجود شاید مرغ کی ٹانگ ہو یا پھر دوسری کوئی چیز آپ اسے کرم فرما یا دریا دلی اور مروت کرنا یعنی دوسرے کے ساتھ بہتری سے پیش آنا، دریا دلی کا مظاہرہ کرنا، تو یہ اس قسم کے کام عام طور پر جواب غزل کے طور پر۔ اب یہ جواب غزل مراد ایک بات کے جواب میں دوسری بات کہنا، تو اس طریقے کے کام اس وقت عمل میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی وہ خوشگوار فضا از خود قائم ہو جاتی ہے جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے، یعنی جیتا جاگتا مظہر ہے، یعنی جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اب جو کھانا کھانے کے دوران جو لین دین ہوتا ہے، آپ نے بوٹی دی، سامنے والے نے روٹی دی، یا پھر آپ نے مرغ کی ٹانگ دی، اس نے شامی کباب دیا، تو یہ ایک قسم کی خوشگوار فضا از خود قائم ہو جاتی ہے اور یہ تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک لحظہ کے لیے بھی یہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص آپ کا مد مقابل ہے اور آپ کی ذرا بھی آنکھ چھپکی تو آپ کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کر جائے گا۔ یعنی جو رشتہ استوار ہو رہا ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کا ہے، اور وہاں پر آپ سامنے والے کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ دسترخوان کی یہ خوبی ہے کہ اس پر بیٹھتے ہی اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنا شریک طعام حد درجہ شریف دکھائی دینے لگتا ہے۔ دوسری طرف کسی بھی بوفے ضیافت کا تصور کیجیے تو آپ کو نفسا نفسی چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا اور ڈارون کا جہد البقا کا نظریہ بالکل سچا اور برحق نظر آئے گا۔ بوفے ضیافت یعنی ایسی دعوت جس میں کھانے والی پلیٹوں میں خود کھانا لے کر اکثر کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم یعنی خود غرضی کا عالم، عہد البقا یعنی زندہ رہنے کے لیے جد و جہد۔ اب یہاں پر ڈارون کا نظریہ بھی پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ بوفے ضیافت کا جو تصور ہے اس میں کھڑے رہنے کے کھانے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں کا مد مقابل تصور کرنے لگتا ہے۔ دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی خود کفالت ہے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب پورا کر دیا گیا ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دسترخوان پر ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ اچار، چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک مہیا کر دیے گئے ہیں۔ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد اگر آپ کسی کو مدد کرنے کے لیے بلانے پر مجبور ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میزبان نے حق میزبانی ادا نہیں کیا یا مہمان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا۔ اب دیکھیں دسترخوان کی خوبی کیا ہے؟ خود کفالت ہے۔ مہمان اور میزبان کے درمیان بہت ہی بہترین رشتہ ہوتا ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہاں پر تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ ہر چیز آپ کو چاہے اچار، چٹنی، پانی، خلال سب چیزیں وہیں بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، اور میزبان نے اگر کوئی چیز کے لیے آپ کو مجبور کیا یعنی بلانے آپ کو آواز دینا پڑا تو اس نے حق میزبانی ادا نہیں کیا۔ اگر مہمان نے مانگ کر لیا تو اس نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا، وہ شرافت کے اس مظہر کو نہیں پہچان پاتا ہے جس کے لیے مشرق کی تہذیب مشہور ہے۔ دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پراسرار قوت کشید کر سکے۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ میز کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریانوں سے دسترخوان کی خاص ہو اور پھر وہاں سے انسان کی رگوں میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے۔
اب دیکھیے دسترخوان کی جو خوبی ہے وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہنا ہے. اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ براہ راست زمین سے اس کی پراسرار قوت کشید کر سکے. جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ میز کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں برقی رو موجود نہیں ہے. اب برقی رو موجود رہنا یعنی آپ کی جو زمین کی جو شریانوں سے دسترخوان کی قوس و پھر وہاں سے آپ کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے وہ قوت بخش ہونا چاہیے. دسترخوان آپ کو زمین کے لمس ہی سے آشنا نہیں کرتا بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے. یہ دیکھیے دسترخوان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ زمین کے لمس سے آشنا کر رہا ہے بلکہ انگلیوں کے لمس سے بھی متعارف کرواتا ہے. چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں جو لطف کہا جو ہاتھ سے کھانے میں ہے، اس میں دوہرا لطف ہے. ایک تو اس چیز کا لطف جو کھائی جا رہی اور دوسرے انگلیوں کا لمس. اب یہاں پر دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا کھانے میں لطف نہیں آتا، یہ یقینی بات ہے. اور اگر انگلیوں سے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو دوہرا لطف آتا ہے. پہلے تو جو چیز کھائی جا رہی ہے اس کا اور دوسرا انگلیوں کا لمس محسوس ہوتا ہے. دسترخوان ہی پر آپ کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، تالو، دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران مل جل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ جس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے. دیکھیے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کچر کچر کرنا. اب یہ کچر کچر کرنا ایک قسم کی خباثت ہے، برائی ہے، لیکن یہاں پر مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دسترخوان کو آپ کو کیا کرتا ہے؟ زمین کے لمس سے آشنا کرتا ہے اور آپ کو احساس بھی دلاتا رہتا ہے. اب اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جب آپ پہلی بار بیٹھتے ہیں تو اس کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والے کی زبان، تالو اور دانت، ہونٹ ملا کر ایک مخصوص قسم کی آواز نکال رہے ہیں جسے چبانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ جس میں کھانے والے کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے. کسی شخص کے اصل کردار سے آشنا ہونا ہو تو کھانے کے دوران اس کے منہ سے برآمد ہونے والی آوازوں پر کان دھرے، کیونکہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت اس کے کھانے کی آواز میں مضمر ہوتی ہے. اب دیکھیے یہ عام طور پر چبا کر کھانا یہ بہت ہی بہترین علامت ہے، لیکن بعض لوگ بڑی زور زور سے آواز نکالتے ہیں اور یہ ایک قسم کی خباثت ہے، ایک قسم کی برائی ہے اور اس برائی سے آپ کے کردار کی شناخت ہوتی ہے. اور یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ہر شخص کے اندر کی ساری شرافت یا خباثت یعنی اچھائی یا برائی اس کے کھانے کی آواز میں چھپی ہوئی ہے، مضمر ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوفے ضیافت میں انتہائی سراسیمگی کے عالم میں کھانا زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے جو محبت اور ہوس میں ہے، خوشبو اور بدبو میں ہے، صبح کی چہل قدمی اور 100 گز کی دوڑ میں ہے. اب یہاں پر مصنف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دسترخوان پر جب پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور بوفے ضیافت کے مزے لیتے ہیں تو اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ انتہائی سراسیمگی کے عالم میں بھی کھانا زہر مار کرنے میں وہی فرق ہے. اب یہ سراسیمگی کب محسوس ہوتی ہے؟ سراسیمگی کے معنی ہوتے ہیں گھبراہٹ، اور زہر مار کرنا یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی چیز کھانا. اب یہ اگر آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے تو آپ کو محبت ملے گی، خوشبو آئے گی، اور اگر آپ صبح کی چہل قدمی کر رہے ہیں تو اس میں جو مزہ آتا ہے تو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں وہی مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ بوفے ضیافت یعنی کہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کوئی زہر مار کر رہے ہیں، محبت کے بجائے ہوس کا شکار ہے، خوشبو کے بجائے بدبو آ رہی ہے، اور صبح کی چہل قدمی کے بجائے آپ کو 100 گز کی دوڑ میں آپ حصہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.